بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حماد، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ رہی ہے آواز الحمد للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج ہمارا جو عنوان ہے سبق کا، وہ جہاد کی غرض و غایت اور مقاصد اور اسلامی انوائرمنٹ کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی حیثیت، اور غیر مسلموں کے اندر رہتے ہوئے اس کے بارے میں جو حالات حالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کے حوالے سے اگر ہم جانیں تو اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کو بڑا ہی واضح کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے کار اختیار کیے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بہترین پہلو جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے بہت سارے مظاہر واضح کیے ہیں۔ فطرت کے مظاہر سے مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں، کہ آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور کوشش کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس کو اپنائیں۔ کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو فطرت کے اوپر پیدا فرمایا ہے، تو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، شعور حاصل کرو، اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی قرآنی احادیث قرآنی اور احادیث کی جو مثالیں ہیں وہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کی اپنی اپنی ذات کے حوالے سے بھی جو حکم احکام دیے ہیں، ان سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے، پھر آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے شعوری طور پر ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، جس میں اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو ہمیں خود ہی سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس کو بھی بیان کیا ہے قرآن کے اندر، سائنسی تعلیمات کے ذریعے، فطری تعلیمات کے ذریعے، اور احسان کے اصول کو واضح کرتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے، اور اس طرح کے دیگر کئی ایسے معاملات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو فطرت سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، اور اس کا خلیفہ بن کر دنیا کے اندر رشد و ہدایت پر گامزن ہو جائے، اور برائی سے نہ صرف کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے بلکہ شیطان کا مقابلہ بھی کرے۔ تو اس کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ دوسرا طریقہ دعوت بھی ہے، دعوت زبانی کلامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ آپ ان کو ذرا سمجھائیں، ان کو واعظ اور نصیحت کریں۔ تو ہر پیغمبر نے واعظ بھی کیے، نصیحت بھی جو ہے وہ بھی کی، اور اسی طرح مختلف تجربات کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بار بار اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ کیا درست نہیں ہے، کیا ایسا مناسب نہیں ہے، کیا اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کو سمجھ نہ آ سکے واضح و نصیحت کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کا حکم دیا ہے، اور سختی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ قتال کے حوالے سے ہے، اور یہ قتال جو ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا اور واضح کرنا اور عام کرنا۔ تو جہاد کے مقاصد میں بہت خوبصورتی بھی ہے، یعنی اس میں حکمت بھی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ بالکل واضح چیز کو
بعض اوقات تسلیم نہیں کر پا رہا ہوتا یا ہچکچا رہا ہوتا ہے، تو انسانی طبیعت کے اندر ایک چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ سوچتا بہت ہے، وہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کا عادی ہے، اور بعض اوقات جو منفعت دنیاوی منفعت ہے، اور وہ معمولی سی منفعت ہے، اس کے لیے وہ آخرت کی منفعت کو ترک کر دیتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر اپنے وقت کے اندر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، کوئی اس کو گمراہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور وہ شیطان ہے یا اس کے حواری ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فرض کیا تاکہ لوگوں کو اس لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑی سی سختی کا بھی ان کو ادراک ہو جائے۔ تو جب یہ فرض ہوا، اس کے بعد بہت ساری جنگیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، ان تمام جنگوں کا جو اصل حکم احکام ہے، ان میں چند ایک چیزیں میں ان کو شروع میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا اسلام نے قتال کو فرض کیا ہے، تو اس میں کیا نوعیت ہوگی اس کی، قتال کن کے خلاف ہے، کب تک ہے، اور پھر جب قتال ہے اگر ہم مسلمان جو ہیں وہ جیتے ہیں تو پھر اس کی کیا نوعیت ہوگی کہ مال غنیمت جو ہے اس میں ظاہر ہے باندیاں بھی ہیں، اس میں غلام بھی بنائے جاتے ہیں، اس میں مال غنیمت میں سارا مال و متاع بھی حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح اور اگر وہ مطیع ہو جائیں، کفار مطیع ہو جائیں تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، ان میں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ ایک پورا مکمل نظام ہے، جہاد کا ایک مکمل نظام ہے جو کہ انسانیت کی ہی فلاح بہبود کے لیے ہے۔ اس میں چند ایک چیزوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں بطور خاص وہ چیزیں جو کہ دور حاضر میں بعض اوقات جو ہے وہ نشانہ بنتی ہیں، کفار کی طرف سے ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہاد اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب کفار جو ہیں وہ صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی آگے بات بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف ابتدا میں آپ دیکھیں کہ مسلمان بدر کے لیے بھی جب گئے ہیں تو وہاں بھی جنگ کی نیت نہیں تھی، احد میں وہ خود محصور تھے، احزاب میں وہ خود محصور تھے، اس لیے وہ تو گئے ہی نہیں۔ اور جو خیبر کا جو ہوا ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مکے کے اس مکے والوں کے ساتھ مل کر پہلے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو انہوں نے قوت تیار کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف، اس تمام قسم کے واقعات کا محاسبہ کرنا اور ان کو اس حوالے سے باور کرانا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے کمزور نہیں، یہ واضح کرنا، یہ بھی مقصود تھا۔ اسی طرح اگر فتح مکہ کی بات ہے تو فتح مکہ میں ظاہر بات ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا جو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا۔ جب ایک معاہدے کی صورت کو کوئی بندہ قبول نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جو اس کا رزلٹ ہے اور جو نتیجہ ہے وہ جہاد کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اور پھر اسی طرح پھر ظاہر بات ہے کہ طائف والے غزوات جو ہیں وہ، اور اسی طرح شام کے اندر جو جہاد کے مارکے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ان تمام جہاد کے مقاصد میں اگر آپ غور کریں تو ابتدا میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں اپنایا جو کہ ایک عام جارح اپناتا ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کو دعوت دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، امن کی دعوت دی ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ دیکھیں کہ میثاق مدینہ بنایا گیا اور اسی مقصد کے لیے صلح حدیبیہ کی گئی۔ تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابتدا میں جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس میں یہی ہے کہ امن جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ اگر مطیع ہو جائیں تو جزیہ بھی ان سے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب جہاد کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دیں، اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کریں تو پھر اس کے بعد ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو آپ جزیہ دے دیں، مطیع ہو جائیں، ہم آپ کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس پہ بھی وہ راضی نہ ہوں تو پھر اس کے بعد جہاد کا اعلان ہے اور وہ قتال ہے، اور اس میں پھر جب قتال ہو جاتا ہے اس کے بعد والے مراحل میں اور اس جہاد کے مواقع کے اندر جو ہمیں حکم احکام اسلام نے دیے ہیں اس میں یہ ہے کہ بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا ہے، اور جو میدان میں
قتال کے لیے نہیں آتا اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، اور عورتوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، بچوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، ان کے باغات کو نہ جلانا ہے نہ کاٹنا ہے، اور ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، اور ان کی لاشوں کا جو ہے وہ مسئلہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں جہاد کے اندر۔ اس کے بعد اگر وہ جہاد کے جہاد کے اس موقع پر جب کفار جو ہیں وہ زیر ہو جاتے ہیں، تو زیر ہونے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ لونڈیاں بنے گی، کچھ جو ہیں وہ کچھ قیدی بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ غلام بنیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے بچے بھی ہوں گے جو کہ بالکل ہی چھوٹے ہوں گے، ان کا بھی مقام اور ان کی حیثیت بھی اسلام نے باقی رکھی ہے۔ اسی پر ہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ باندیاں بنانے کا حکم دیتا ہے یا غلام بنانے کا حکم دیتا ہے۔ حقیقت میں اس کا جواب تو بالکل واضح ہے، اور وہ بالکل ہی جو ہے وہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس میں اہم چیز یہ بات ہے کہ اسلام نے جس جہاد کی بات کی ہے اور جن کو لونڈیاں بنانے کا حکم دیا، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کی متعدد وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام کبھی بھی معاشرے کے اندر فتنہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ پیدا نہیں کرتا۔ ہمیشہ سے آ، اسلام نے اگر قتال کیا ہے تو قتال میں ظاہر بات ہے کہ سارے نوجوان جو ہیں وہ مقتول ہوئے ہیں یا وہ قیدی بن گئے ہیں۔ تو اب کیا اگر ان عورتوں کو یا ان بچوں کو یا ان بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے تو کمانے والے تو سارے مقتول ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورتحال میں، ایسی کیفیت میں کیا اسلام جو ہے یہ بہتر فیصلہ نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ محتاج ہیں ان کو اپنے معاشرے کا حصہ بنایا جائے، اور ان کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء میں جو کہ اگر مقتول ہونے کے بعد ان کے ورثاء جو اصل کمانے والے تھے مقتول ہونے کے بعد تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو ایک پورا ایک معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے یا بھوک سے مر جائے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کی یہ خوبصورتی کہ ان کو اپنے متحد کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے، اور اس کے شمولیت کے بعد، ان کی شمولیت کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ اور مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے بلکہ اپنی وصیت میں فرمایا ہے کہ عورتوں کا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو عورتوں اور غلاموں کا خیال رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب ان کو غلام بنایا جاتا ہے تو پھر ان کے کچھ حقوق ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی مارکا ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ سارے کے سارے ایک پورا جو اجتماع ہے، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کو کما کر کھلانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کا ساتھ دینے والا، ان کا پروٹیکٹر کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اسلام نے یہ کتنی خوبصورتی سے کے ساتھ یہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ جب تم نے ان کو اس انداز سے محتاج کر دیا تو پھر ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ تو یہ ان کے لیے رحمت ہے، یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہر ایک کے حقوق دینے کے حوالے سے بھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے صرف ان کو اپنے ساتھ شامل کر دیا تو ان کو کھلانا جو ہے وہ بس کھانا کھلایا نہیں، بلکہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر ایک فرد کی بڑی زیادہ اہمیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو کسی کام پہ لگایا ہے تو جو کام کریں گے اس کی ان کو کوئی نہ کوئی ان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہوگی۔ خواتین اگر گھر میں کام کر رہی ہیں تو ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ اپاہج تو نہیں ان کو کیا جا سکتا کہ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اب کھائیں اور کوئی کام نہ کریں، نہیں، بلکہ اسلام نے جو خوبی دی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی غلام کو جو ہے وہ کوئی کام دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائے، تاکہ اس کو بہت زیادہ جو ہے پریشان نہ کیا جائے۔ اسی طرح خواتین کی جہاں ضرورتیں ہیں
ان تمام ضرورتوں میں ایک ان کے نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اسلام نے ظاہر بات ہے کہ اجازت دی ہے۔ اس میں جہاں مسلمانوں کے لیے ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ ان خواتین کے لیے ہے، اور پھر اس میں رحمت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے لوڈی کے ہاں، تو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، ولد جو ہے اس کو کبھی بھی آپ نے بیچنا نہیں ہے۔ تو یہ تو اسلام نے ان کو ایک طرح سے آزادی ہی دی ہے، ان کو یہ خوبی ہی دی ہے کہ آپ بھلے اس وقت محتاج ہیں، اور اس طرح اس انداز سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، آپ کی یہ ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد ان کو جو حق دیا ہے کہ اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ باصلاحیت ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے ہم جو ہے اس سسٹم سے نکل جائیں، تو وہ مکاتبت بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی آزادی ہے کہ ان کو مکاتبت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ان کی صلاحیت سے بھرپور فائدہ اس پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ تو کیا ہی خیال ہے کہ اتنے زیادہ وہ لوگ جو کہ بوڑھے ہیں، بالکل کوئی کام نہیں کر سکتے، یا وہ بچے جو بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس معاشرے کا حصہ بنے ہیں، تو اب جو کام کرنے والے دیگر افراد ہیں وہ ان کی بدلے میں زیادہ کام کر کے اپنی آزادی بھی حاصل کر سکیں، اور کوئی نہ کوئی فن بھی سیکھ سکے، یا ایک معاشرے کا اچھا فرد بھی بن سکے۔ اور اسی طرح جو اہم چیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دراصل مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ان کو ضائع کر دیا جائے، بلکہ مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اسلام کے قریب کیا جائے۔ تو جب وہ اسلامی معاشرے سے دور تھے تو ان کو اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کے عدل اور انصاف کے جو خوبصورت معاملات ہیں، اور جو حقوق اور فرائض کا جو ایک بیلنس رکھا ہوا ہے اسلام نے، ہر ایک نفس کے اندر اگر خامند ہے تو بیوی، اور بیوی ہے تو خامند، ان کے درمیان حقوق و فرائض متعین ہیں۔ اسی طرح باپ اولاد ہے، یعنی والدین اور اس کی اولاد ہے۔ یہ معاشرتی نظام جو ہے، اس کی خوبیاں کسی بھی جگہ پہ اتنی اکمل اور بخوبی احسن انداز سے کسی بھی معاشرے کا حصہ نہیں ہے جتنی ایک مسلمان معاشرے کا حصہ ہے۔ تو ان کو وہ لوگ جو کہ اب غلام اور لونڈی بن کے یا اس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جب ان کو اس بات کی طرف یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز اور خوبی والی چیز اور اچھے خوبصورت معاشرے کو دیکھ سکیں، اور ان خوبیوں کو حاصل کر سکیں، تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، تو اس سے بڑی اور ان کے لیے رحمت اور شفقت والا معاملہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ گویا کہ اسلام نے جو بھی نظام وضع کیا ہے، اس نظام کے اندر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے شفقت والا معاملہ ہے۔ اسلام کسی صورت میں بھی ان لوگوں کو جن کے بڑوں کو اس نے خود قتل کر دیا، ان کو بالکل ترک نہیں کیا، نہ ان کو چھوڑا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کی ہے اپنے ساتھ ملا کے، ان کو معاشرے کی خوبصورتیوں سے متعارف کروایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ایک اور پورشن ہے، اور وہ یہ کہ اسلام نے موقع بہ موقع حکم دیا ہے کہ غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو۔ اس طرح کے جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں، ہم آج دور حاضر میں جن قباحتوں کا شکار ہیں وہ ہم بہت عام سی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نے جن جن کاموں میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لونڈی یا غلام آزاد کرو، آج کل ہم اس سے بالکل ایسی بہت ساری چیزوں میں ہم شامل ہیں، اور صرف یہ کہہ کر کے ٹھیک ہے ہم روزے رکھ لیتے ہیں، تو یہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو حصہ ہے کہ غلام بنانے کا، عورتوں کو لونڈی بنانے کا، اور بچوں کے ساتھ جو دور حاضر میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاد کے ذریعے، دراصل یہ خوبی ہے اور یہ اسلام کا ان پر احسان ہے کہ ان کو ساتھ ملایا ہے، اور ان کا خیال رکھا ہے، اور ان کی تمام قسم کی وہ ضرورتوں کا تعین کیا ہے، اور ان کا مستقبل بھی محفوظ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے مستقبل کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کو ترک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اس کو ہر جگہ پہ ہر موقع پر قبول کیا جانا چاہیے، اور یہ ضروری امر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
ہم جہاد کے جو فوائد و ثمرات ہیں اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاد فرض کیا ہے، تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کا، اور اس کے بعد کے حالات کا جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا ایک نظام وضع کر کے ہمیں دیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی پریشانی والی صورتحال نہ بنے جس کا نقصان جو ہے وہ سبھی کو فیس کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ وہ رویے ہیں جو کہ اسلام نے اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ روا رکھے ہیں. دوسری جانب خود مسلمانوں کو اس کے کیا فوائد و ثمرات ہیں، اور اس کے کیا اس کے اندر کیا ایسی خوبی ہے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے. اس میں دو چیزیں تو بالخصوص واضح ترین ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جہاد جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام غلبے کے لیے ہے اور مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات اس کے ساتھ جو اس کا ہی حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو واضح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کہ انسان اس انداز سے اس کو غلبے کے لیے کوشاں رہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے. تو جہاد کے اندر یہ دونوں چیزیں معروف ہیں. ایک بات تو یہ کہ انسان اپنی جان بھی فدا کرنے کے لیے راضی رہے، اور یہ اللہ کی راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے فضائل اور اس کی جو آخرت میں اس کی جو جزا ہے وہ بے حد و بے حساب ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو اگر انسان اس کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین بندہ ہے کہ جس نے جو حکم دیا اس کی تعمیل میں اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ پہلا پہلا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاد اس لیے ہے تاکہ اسلام غلبے میں آئے اور مغلوب نہ رہے، اور جہاں مسلمان مرد، عورتیں یا بچے یا ان کی کوئی ہے اس کی کوئی بھی ملکیت میں کوئی بھی چیز ہے، ان کو اگر کہیں بے خطرہ لاحق ہو تو وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اور ان کو ان کی حفاظت کے لیے ایک نظام دیا گیا کہ آپ جان کی پرواہ نہ کریں. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ فریضہ سر انجام دینے کا حکم دے دیا ہے. تو یہ ایک بات. دوسرا یہ کہ انسانی جبلت کے اندر اور اس کے ایک جو اس کے فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہمیشہ سے محدود نہیں رہ سکتا. اس کے ہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی انسانی جو ذہن ہے اور جو اس کا فطری طور پر جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھوج لگاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اندر جو جہد ہے، جہد مسلسل ہے، یہی جہاد ہے. اور اس جہاد کو جائز طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی جبلت میں، آپ کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ نئی سے نئی چیز جو ہے اس کے متلاشی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نئی جو چیز حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی خدمت بھی سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک فطرت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی اپاہج ہو کے بیٹھ جائے، یا صرف وہ نماز اور روزے تک محدود ہو جائے، یا وہ روٹین کی ایک چیز جو ہے کہ اس نے بس اپنے بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرنا ہے اور اپنے نظام کو اچھا کرنا ہے، اور یہاں تک ہی بات محدود نہیں، بلکہ اس کے اندر یوں اس کی مثال دوسرے انداز سے یہ سمجھ لیں کہ جو بچہ ہوتا ہے جب تک آپ اس کو کام پہ نہیں لگائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی دیگر امور کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جائے گا. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے صحیح گائیڈ لائن دیتے ہوئے ان کی مثبت اور بہتر تربیت کے سائے میں اگر آپ ان کو گائیڈ لائن دیں گے تو پھر وہ باقی امور سے بچیں گے. اگر آپ نے ان کو گائیڈ نہیں کیا، وقت ضائع ہوا، تو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. تو یہی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر
कोई ना कोई ऐसी उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो उसके अंदर जाहिर बात है कि एक गुस्सा भी है, या उसके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी भी है कि जिसको हर सूरत में उसने इस्तेमाल करना है। तो अगर वो जिहाद की सूरत में ये चीज़ जो है उसके अंदर नहीं हो, और वो फिर मुआशरे के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। ये एक इंसानी फितरत और मिजाज है, और ये कबायली निज़ाम से ये चीज़ मौजूद थी। ये पहले से ही ये चीजें मौजूद थीं। ये नहीं है कि इस्लाम ने इसको इस अंदाज से, इस रंग से जो है वो लाजम किया है, बल्कि इससे पहले मौजूद था। आप देखें कि जंग बुआस जो है, या इस तरह जो औस और खजरज की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, और मक्के के अंदर सौ सौ साल तक की लड़ाइयाँ जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी वजह से तो वो हलीफ बनाते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए और उनकी हिफाजत रहे, क्योंकि जितना जो भी ताकतवर कबीला होता था, वो कमजोर कबीले को उसके तमाम अगराज को जो है वो हथिया लेता था। और इसी तरह ही गुलामी जो है वो, इस्लाम से पहले भी गुलामी मौजूद थी। इस्लाम से पहले भी लोग लोग गुलाम बनाते थे, और उसके उसके अंदर जंगें मौजूद थी। और ये शुरू से ही हवस भी है, लालच भी है, तमा भी है। इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो माल की हवस के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक जायज राह दिखाई है, एक बिल्कुल सही ऐसी गाइडलाइन दी है जिसके अंदर वो तमाम इंसानों के हुकूक को भी मलहूज रखे, और उसके साथ साथ इस्लाम का उसमें फायदा भी हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर जान का नजराना भी इसमें पेश हो जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ये चीज भी रखी है कि वो उसको आखिरत में भी उसका फायदा और समरा मिल जाए। तो ये दोनों चीजें जो हैं, इनको भी हम मुसलमानों की हैसियत से भी देखें कि एक तरफ तो उस मुआशरे की खैर का पहलू और उनके साथ हुस्न सलूक का और बेहतरीन तामुल की सूरतें, दूसरा मुसलमानों के अंदर उसकी अपनी जो अपना जो मुआशरा है, और उसके मुसलमानों की एक इंसान होने के नाते जो उस दौर का जो असल मामला था कि वहाँ जंग जदल थे, वो सौ सौ साल तक जंगें होती रहती थी, और उनका मिजाज ही जंगी था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, और ये सिर्फ वहाँ अरब तक ही महदूद नहीं है, फारस और रोम की जो लड़ाई है, जिसको सूरह रूम में अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम का जहां तज़किरा है, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल इशू है। और इससे पहले अगर आप इसको बगौर इसका जायजा लें, तो हमारे यहाँ ये जो मुख्तलिफ किस्म की पुरानी जंगें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे अदवार हैं। उनमें जाहिर बात है कि यहूदियों के साथ भी है, गैर यहूदियों के साथ भी है। आप उनको भी जब देखते हैं, तो इसका मकसद ये है कि ये जो जंगें थीं, ये इंसानी फितरत के अंदर और इनके मिजाज के अंदर मौजूद थीं। इस्लाम ने उनकी इस्लाह की, बल्कि उनको राह हिदायत की तरफ लेकर गए, और उनको ये मिजाज दिया कि देखो, तुमने जो काम करना है उसमें सिर्फ मकसद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आपने किसी से ज़ाती बदला नहीं लेना। तीसरी बात ये, उनके हुकूक का ख्याल रखना है, और ना तो माल को ज़ाया करना है, ना जानों को तलफ करना है। जहाँ तक मुमकिन हो सके मुफीद और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। और लोगों को, बेशक वो कुफ़ार हैं, उनको मौके देने हैं, उनके लिए सहूलतें मैसर करनी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जीने का एक जो हक है उसको इस्तेमाल कर सके। तो इस्लाम की ये खूबसूरती है कि उसने सबसे पहले वो अमन का दर्स देता है, और एक दूसरे के साथ लिहाज और बेहतरीन रवैयों का हुक्म देता है। दूसरी बात कि अगर लड़ाई और मुठभेड़ का मौका मिलता है, तो उसमें उस इस्लाम ये हुक्म देता है कि उनको ये बताया जाए कि पहले आप या तो इसकी अपनी इस्लाह कर लें और जिजिया दे दें, मुती होकर रहें, ताकि हम भी आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर निभा सकें, और उनमें ये हमारे आपस में तयशुदा मुआहदा होगा। और अगर आप ये नहीं करते, मुसलमान हो जाते हैं, तो ये तो बिल औला बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है, तो फिर आपको हमारे साथ किताल करना पड़ेगा, और उस किताल के अंदर हिफाजत मकसद है। हिफाजत मकसद। और एक खूबी आखिरी जो इस हवाले से मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, कि इसमें इस्लाम ने इस जिहाद के जरिए मुसलमानों को आपस में कनेक्टेड किया है, मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद किया है, मुत्तफिक किया है, और ऐसा निज़ाम दिया है कि जिसके अंदर मुसलमान तो मुसलमान का भाई है। पहले तो ये होता था ना कि जो ताकतवर कबीला था वो कमजोर को खाता था। इस्लाम ने जब जिहाद लाजम किया, तो उसमें क्या दिया है कि मुसलमान जहां कहीं भी है, दुनिया के किसी कोने में भी है,
اس کا جو حق ہے وہ مسلمہ ہے، اور اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت اور اس کے دیگر امور کی حفاظت، حقوق جو مسلمہ حقوق ہیں ان کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جہاد میں اس کے ساتھ یہ خوبی بھی کہ اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں اور اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھائیں اور اس کو صحیح طور پہ پروٹیکشن دیں، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میرے یہ بھائی ہیں۔ گویا کہ اسلام نے ایک ایسا نظام وضع کیا جس کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور تعامل اور اتفاق و اتحاد کا ایک مظہر سامنے آتا ہے، بلکہ کفار کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ ہے، کہ ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام ہی اصل نظام ہے، اسلام ہی اصل دین ہے، اور دور حاضر میں آپ کے لیے جو سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی احسان والی چھتری کے نیچے آ جائیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ مختصر سی بات ہے، اس میں اور بہت سارے ایسے فوائد و ثمرات ہیں جو خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کہا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بھی ہے، اور اس کے اندر نصرت اور مدد کی بات بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور عنایت اور اس کے ساتھ اس کی مدد کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمان ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار بھی رکھے۔ یہ فزیکل جو ایکسرسائز ہے اس کی بھی یہی حکمت ہے، اس میں جہاد اگر چھوڑ دیا جائے تو فزیکل ایکسرسائز کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اسلام نے اس کی صحت کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس کو جہاد کا وہ پہلو دکھایا ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے اپنی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے 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 مال کی اور اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کی حفاظت کی ایک ذمہ داری کو بآسن طریقے سے نبھاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ جہاد نہ ہو یا اس طرح کے دیگر امور جو جہاد کے مظہر ہیں وہ نہ ہوں اور اس کے فوائد و ثمرات نہ سامنے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر بے فائدہ ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ اگر کسی کے مال کو ہتھیاتا ہے، کسی کی جان کو تلف کرتا ہے، کسی نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے، اسلامی جو شعار ہیں ان کو پریشان کرنے کی یا ان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی مسلمان جو ہے وہ کچھ کر ہی نہ سکے۔ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ مسلمان عام ایک سادہ انسان سے، ایک عورت سے، بچوں سے لے کر اس معاشرے کے ہر فرد بوڑھے تک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو سماج کی اور معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے، اور اسی کے اندر ہی اسلامی مودت و محبت کا ایک پیکر انسان بنتا ہے وہ بھی ہے، اور اسی کے اندر ہی انسانی جسم کی فٹنس اور اس کی ظاہری شان اور شوکت وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ تو اسلام نے جہاد کو ایسے ہی نہیں مکمل فرمایا۔ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا جہاد کا چیپٹر یہ تو کلوز ہو گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ منسلک ہیں، اس کو چیدہ چیدہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ، یعنی جن دنوں میں جن ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں ان ایام میں متعدد مرتبہ نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں کہاں یہود و نصارہ کی مشابت اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں ان وصیتوں میں جو حکم دیا گیا ہے نماز کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، تو یہ معروف حدیث ہے۔ اسی طرح کی دیگر بھی کئی احکام ہیں، اور یعنی اس حوالے سے کہ کفار کے ساتھ مودت بھی نہیں اور ان کی مشابت بھی نہیں اختیار کرنی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی جائے۔ اس کے ساتھ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ان کے جو حقوق ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح غلاموں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو
اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ قرآن کی نصیحت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، کہ میرے بعد فتنوں کا شکار نہ ہو جانا، اور فتنوں سے زیادہ بچنا ہے۔ اور اس میں کئی ایسی صورتیں، واضح ترین وجوہات جو ہیں ہمارے ساتھ دور حاضر میں بھی موجود ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ہمیں بتایا ہے کہ فتنوں سے بچ کر رہنا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے جو عام حقوق ہیں ان کے بارے میں وصیتیں فرمائی ہیں، اور اس میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا گیا ہے، اس موقع پر بڑی خوبصورت طریقے سے اسلامی جو احکام ہیں ان کو واضح کرنے کی ایک معروف حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تیرے ساتھ سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے جائے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے دیکھوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہاں نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کے رسول کی بات کو دیکھوں گا، سنت میں دیکھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر پھر تمہیں قرآن میں بھی نہ ملے فیصلہ اور حدیث میں بھی نہ ملے تو پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو یہ جو اپنی جہد ہے اور کوشش ہے کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر جس انداز سے جس کو بہتر سے بہتر دیکھ سکتا ہے وہ فیصلہ کرے۔ اس طرح کے دیگر کئی احکام ہیں جو آخری عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے، اور اس سیرت کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے، سیرت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں ان کو معاشرے کے اندر پھیلانا چاہیے، خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔